معصوم نہ مان لے، تجھے حکم نہ مان لے، تو یہاں بات روک کر سارے مجمع کے حوالے سے ایک لطیف سا جملہ کہوں گا، کاش کہ یہ بات آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے اور آپ میرے مافی ضمیر کو سمجھ جائیں، اس لیے کہ گفتگو اشارے ہی میں زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، آپ اس پر توجہ فرما لیں گے۔ فیما شجر بینہم، میرے حبیب تیرے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں، اپنے ذاتی معاملات میں تجھے حکم نہ بنا لیں۔ تو آپ نے دیکھا مقام رسالت کیا ہے، عظمت معصوم کیا ہے، امت کی حیثیت کیا ہے۔ امت کی حیثیت یہ ہے کہ امت پیغمبر کی زندگی میں اپنے ذاتی معاملات بھی اپنے مشورے سے اور اپنے اجماع سے طے نہیں کر سکتی۔ تو اس بڑے مجمع میں کیا مجھے یہ پوچھنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ جو امت از روح قرآن اپنے معاملات بھی اپنی مرضی سے رسول کے حکم کے بغیر اپنے مشورے سے طے کرنے کی مجاز نہیں ہے، بعد رسول اس امت کو قیامت تک یہ کس نے حق دے دیا کہ وہ ساری شریعت اپنے مشوروں سے نافذ کر رہے ہیں۔ ایسے نہیں، پوری طاقت و توانائی سے مل کر معاملات بھی اپنے مشورے سے طے کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ جس امت کو یہ بھی حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے ذاتی معاملات بھی پیغمبر کو حکم بنائے بغیر، اور یہی نہیں کہ صرف پیغمبر کو زبانی حکم بنا لے، ثم لا یجد فی انفسہم حرجا، یہی نہیں ہے کہ صرف پیغمبر کو زبانی حکم بنائے، سرکار آپ ہمارے سرکار ہیں، آپ ہمارے رسول ہیں، آپ ہمارے حکم ہیں، آپ اتھارٹی ہیں، آپ حجت ہیں، نہیں، ثم لا یجد فی انفسہم حرجا، یہی نہیں میرے حبیب، جب بحیثیت حکم کے آپ کوئی فیصلہ کر دیں تو آپ کے فیصلے کے خلاف یہ اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کرے۔ نہیں غور کیا، جب تک یہ مومن نہیں ہو سکتے کہ جب آپ کوئی فیصلہ کر دیں تو آپ کے فیصلے کو صرف زبانی تسلیم نہ کریں، بلکہ آپ کے فیصلے کے خلاف یہ اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ آپ کے فیصلے کے خلاف اپنے دل میں بھی یہ کوئی تنگی محسوس، دل میں بھی خیال نہ آئے۔ اب دیکھوں گا آپ کتنے بیدار بیٹھے ہیں، کتنے آمادہ بیٹھے ہیں، کتنے بیدار بیٹھے ہیں، اور آپ پر ہم اگر بیدار نہیں ہوں گے تو پھر کون بیدار ہوگا؟ اب تو سوئے ہوئے لوگ بھی بیدار ہو رہے ہیں، لوگ اپنے جھوٹوں کے لیے بیدار ہو رہے ہیں، ہم اپنے سچوں کے لیے بھی بیدار نہ ہوں۔ اندازہ فرمائیے نا۔ اور میں ایک اشارہ کروں گا، ثم لا یجد فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، وہی میرے قول کی، میرے مولا کے قول کی تصدیق ہو رہی ہے۔ حبیب، صرف یہی نہیں کہ یہ تجھے زبانی حکم بنائے، بلکہ جب ان کے درمیان تو کوئی فیصلہ کر دے تو تیرے فیصلے مقام رسالت، تو تیرے فیصلے کے خلاف یہ اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کرے، دل میں بھی یہ خیال نہ آئے کہ پیغمبر نے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ اگر کسی کے دل میں بھی خیال آیا تیرے فیصلے کے خلاف تو لا یؤمنون، یہ اگر مسلمان ہو بھی گئے تو نکل گئے۔ تیرے فیصلے کے خلاف یہ اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کرے۔ اگر تیرے فیصلے کے خلاف ان کے دل میں کوئی خیال نہیں آیا کہ پیغمبر، اچھا میں اشارہ ہی کرتا ہوں، آپ ایسے نہیں سمجھیں گے کہ اگر تو نے کوئی فیصلہ کیا اور ان کے دل میں بھی خیال آیا کہ پیغمبر نے یہ فیصلہ کیوں کیا، یہ کعبے میں کیوں گئے، میں یہی چاہ رہا ہوں نفس مطلب پر، یہ کعبے میں کیوں گئے، یہ زبان کیوں چسائی، یہ گود میں کیوں لیا، یہ کاندھے پہ کیوں بٹھایا، یہ کاندھے پہ کیوں بٹھایا، یہ سجدے کو طول کیوں دیا، یہ تعظیم کے لیے کیوں اٹھے، یہ علم کیوں دیا، یہ علم کیوں لیا، یہ بستر پہ کیوں سلایا، یہ قلم کیوں مانگا۔ صلوات میرے بابا کے بلند محمد۔ لا یؤمنون، اگر تیرے فیصلے کے خلاف ان کے دلوں میں بھی خیال آیا نا، یہ علم کیوں دیا، یہ علم کیوں لیا، یہ مولا کیوں بنایا، اگر دل میں بھی خیال آیا تو لا یؤمنون،
لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے، یہ دائرہ ایمان سے نکل گئے، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو یہی تو میں کہا کرتا ہوں دوستو، بڑی احتیاط سے زندگی گزارا کرو۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ چلتے پھرتے کافر، گلیوں میں گھومتے پھرتے کافر، بزم رسالت میں آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں اور مسلمان ہو جائیں، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ یاد رکھو، کافر کا مسلمان ہونا بہت آسان ہے، لیکن مسلمان کا مسلمان رہنا، مسلمان کا مسلمان رہنا، تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون کافر مسلمان ہوا، مسئلہ یہ ہے کہ کون مسلمان رہا۔ کون مسلمان رہا، کون مسلمان دائرے ایمان میں مرا۔ یہ مت دیکھو کہ مسلمان جیا کون، یہ دیکھو کہ مسلمان مرا کون۔ موت کس کی حالت ایمان میں ہوئی، موت کس کی حالت ایمان میں ہوئی۔ اسی لیے اسلام نے زندگی کے مکمل ضابطے دیے ہیں، زندگی کے مکمل قوانین عطا کیے ہیں۔ اسلام نے واضح طور پر اسی لیے سلسلے معصوم قائم کیا ہے کہ ہدایت بشریت کے لیے، ہدایت انسانیت کے لیے، ہدایت آدمیت کے لیے کسی غیر معصوم کو ذمہ دار قرار نہیں دیا، معصوم کے ذمہ بشریت کی ہدایت قرار دی۔ اور جب پہلا معصوم بنایا تو اتنا بلند بنایا، اتنا بلند بنایا، اتنا بلند بنایا کہ فرشتوں کو اس کے سامنے سربا سجود کیا۔ اور جب فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، پروردگار تو اسے زمین پر خلیفہ بنائے گا، یہ زمین پر جا کر خون خرابہ کرے گا، خون بہائے گا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ کہہ کر فرشتوں کے اجماع کو مسترد کر دیا گیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ ایک شریعت بل کے نعرے لگانے والوں، اسلام کا پہلا قانون سمجھو جو قرآن میں ہے، انی اعلم ما لا تعلمون، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ یعنی پہلا قانون یہ بنایا کہ خلافت الہیہ میں جاہل کو مشورہ دینے کا حق بھی نہیں۔ سلامت رہو۔ ایک مطلب اور بابا سے بلند روپ بھیجنے محمد، یہ ہے وہ منزل فکر کہ جسے سمجھنا چاہیے، جسے جاننا چاہیے۔ انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ یعنی عالم کی موجودگی میں جاہل کو حق رائے دہندگی بھی نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ دوستو، جب خلافت الہیہ کے منصب کو فرشتے نہیں جانتے تو عرب کے بدو سمجھیں گے؟ سوچیں، خلافت الہیہ اتنا بڑا منصب ہے کہ فرشتے بھی نہیں جانتے، لیکن فرشتوں نے ایک جملہ کہا ہے جس پر میں زور دینا چاہ رہا ہوں، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ بس اس پر ذرا سی یہ علمی بحث ہے، اس پہ آپ کو تھوڑی سی ذہنی دشواری ہوگی، لیکن نتیجہ اس کا بڑا خوبصورت ہے۔ اور یہی آج کی مجلس کا میرا محصل ہے، اور یہی سے ہمارا عنوان جہاد معصوم قائم ہوگا انشاءاللہ۔ مگر ذرا سا یہاں آپ حضرات توجہ فرمائیں گے، اور ہمارے اسکاؤٹس نے ہمیں پیغام بھیجا ہے کہ مومن جو تشریف لا رہے ہیں وہ اسکاؤٹس کے ساتھ تعاون کریں، خاص طور سے کار پارکنگ کے سلسلے میں۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ پروردگار تو اسے زمین پر، یار صاحب اگر میں یوں بیٹھوں، اب مائک کا اندازہ کریں آپ کے کتنا خوبصورت چل رہا ہے، اور ایک ایسے آدمی کے ساتھ جو 7 اشرے پڑھ رہا ہوگا، یہ ظلم نہیں ہے؟ چلیں آج پہلی بار اب آیا ٹھیک، ماشاءاللہ۔ بلند ترین سلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔
قالوا اتعجل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، پروردگار تو اسے زمین پر خلیفہ بنائے گا، یہ زمین پر جا کر خون خرابہ کرے گا۔ اس ایک لفظ میں سارا جہاد کا مفہوم کٹا ہے۔ فرشتوں نے اعتراض کیا کیا؟ فرشتوں نے اعتراض یہ کیا کہ پروردگار تو اسے زمین پر خلیفہ بنائے گا، یہ جا کر زمین پر خون خرابہ کرے گا۔ فرشتوں نے براہ راست آدم کو کہا کہ آدم زمین پر خون خرابہ کرے گا۔ مشیت کی پیشانی پر شکن آ گیا کہ ارے جسے میں معصوم بنا رہا ہوں، اللہ میں نے کہا نا کہ ہے ذرا سا بڑا علمی سا مرحلہ، لیکن یہی خوبصورت ٹرننگ پوائنٹ ہے ہمارے اس ٹاپک کا، اور کل سے انشاءاللہ اس کی وضاحت میں ہم دیکھیں گے بڑے خوبصورت انداز میں اگر مولا نے مدد کی۔ تو یہ براہ راست ابھی تو آدم سامنے ہے نا دوستو، ابھی تو آدم ہے نا سامنے، ظاہر ہے حابیل بھی نہیں، قابیل بھی نہیں۔ اللہ اللہ، ہاں نہیں، اسے پھر دیکھیں، ابھی حابیل اور قابیل کا تو مسئلہ ہے نہیں، براہ راست آدم سامنے ہے۔ آدم جس طرح بنے فرشتوں نے دیکھا، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنے، سب دیکھا، نفترو ہوا، سب دیکھا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اسے سجدہ کرو۔ فرشتوں نے آدم دیکھ کر کہا میرے مالک تو مالک زمین پر خلیفہ بہائے گا، زمین پر جا، زمین پر جا۔ مشیت کی شکن پڑ گئی کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ ہدایت کے لیے معصوم منتخب کریں، وہ کبھی زمین پر بھی زمین بہاتا، وہ کبھی زمین ہوتا جو وہ زمین پر خون نہیں بہاتا۔ اگر ہمارا منتخب کردہ زمین پر خون بہانے لگے تو پھر یہ سارا خون قدرت کے کاندھے پر آئے گا، یہ سارا خون مشیت کے ذمہ آئے گا۔ معصوم کی تعریف ہی یہ ہوتی ہے کہ معصوم انسانیت کو تباہ نہیں کرتا، انسانیت کی نجات کیا کرتا ہے۔ اسی لیے جب بھی غیر معصوم تلوار کھینچے تو وہ جنگ ہے، جب معصوم تلوار کھینچے وہ جہاد ہے، اس لیے کہ غیر معصوم انسانی سروں کو اڑاتا ہے، جبکہ معصوم انسانی دلوں کو مسخر کرتا ہے۔